جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم لیگ کی عدلیہ مخالف مہم، بلکہ یوں کہیے مریم نواز کی عدلیہ مخالف مہم عروج پر پہنچ گئی۔ آج انہوں نے حد ہی کراس کر دی، یعنی یہ اس کو بیہودہ پن کہیں، اس کو بنانا ریپبلک کہیں، یا اس کو اس ملک اور اس قوم اور اس عدلیہ اور اس ریاست سے مذاق کہیں، جو بھی کہہ لیں وہ کم ہے۔ آج انہوں نے سرگودھا کے جلسے میں 5 تصویریں دکھائیں کہ یہ وہ 5 کا ٹولہ ہے جنہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف سازش کی۔ اس میں پہلی تصویر تھی جنرل فیض حمید کی، اور کہا کہ یہ سرگنا تھے، سربراہ تھے سازشی ٹولے کے۔ دوسری تصویر تھی جسٹس آصف سعید کھوسہ کی، جو سابق چیف جسٹس سے رہے۔ تیسری تصویر تھی جسٹس ثاقب نثار کی، جو سابق چیف جسٹس رہے۔ اور جو دکھ کی بات ہے، سب سے زیادہ دکھ کی بات، کہ 2 سپریم کورٹ کے حاضر سروس موجودہ جج صاحبان کی 2 تصویریں تھیں۔ ایک جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور دوسرے جسٹس اعجاز الاحسن۔ ان دونوں کو مریم نواز نے جنرل فیض کی باقیات کہا۔ اگر یہ عدلیہ، یہ آج لکھ لیجئے اور یہ نوٹ کر لیجئے، اگر ان سیاستدانوں کو، ان جیرے بلیڈوں کو، ان بنارسی ٹھگوں کو، اور ان اپنے پاؤ بھر گوشت کے لیے پورا اونٹ یا پورا بکرا ذبح کرنے والوں کو، اور ملک کو تباہ کرنے اس تباہی کے اس مرحلے پر پہنچانے والوں کو، اور ان حادثوں کی پیداواروں کو اگر آج نہ روکا گیا عدلیہ پر چڑھائیوں سے، تو لکھ لیجئے گا کہ آئندہ کوئی جج کسی طاقتور کے خلاف، کسی بڑے کے خلاف، کسی پیسے والے کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا۔ یہ 2 ادارے رہ گئے۔ میں اکثر کہتا ہوں، ہمیں ان 2 اداروں سے جتنے اختلافات بھی ہوں، جتنے تحفظات بھی ہوں، ہم تنقید بھی کریں، مگر 2 ادارے رہ گئے۔ اور اگر یہ 2 ادارے نہ رہے تو یہ ملک خطرے میں پڑ جائے گا، اس ملک کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ ایک عدلیہ اور ایک فوج۔ جس دن یہ ٹوٹ گئے یا خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو اس ملک کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ایک جماعت فوج پر چڑھائیاں کر رہی ہے اور دوسری عدلیہ پر۔ مسلم لیگ کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ مسلم لیگ اور عدلیہ اگر دیکھا جائے تو یہ وہی مسلم لیگ ہے جس نے جسٹس قیوم جیسے ججوں کے ذریعے فیصلے لیے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے اور اپنے حق میں۔ یہ وہی مسلم لیگ ہے جس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور ڈنڈوں سے، اور یہ وہی مسلم لیگ ہے جس نے نوٹوں والے بریف کیسوں سے عدلیہ کو تقسیم کیا۔ یہ وہی مسلم لیگ ہے جنہوں نے ججز کی کردار کشی کی اور سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر ٹرینڈ چلائے ججز کے خلاف۔ یہ وہی مسلم لیگ ہے جنہوں نے ججز کو بلیک میل کیا۔ یہ وہی مسلم لیگ ہے جنہوں نے جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا تھا تو یہ جلسوں میں عوامی عدالتیں لگا لیتے تھے اور ترازو سٹیج پر منگوا کر مذاق اڑایا کرتے تھے عدلیہ کا۔ یہ وہی مسلم لیگ ہے جس نے اپنے چہیتے ججز کو عہدے دیے، نوازا، اور یہ وہی مسلم لیگ ہے جس کے آنے کے بعد، یا نواز شریف کے سیاست میں آنے کے بعد، یہ پہلی مرتبہ ہم نے سنا کہ میرا جج یا تیرا جج، میرا جرنیل یا تیرا جرنیل، میرا بیوروکریٹ یا تیرا بیوروکریٹ، میرا صحافی یا تیرا صحافی۔ پلاٹ، پرمس، ٹھیکے اور طرح طرح کے لالچ، عہدے، یہ مسلم لیگ اور ہاؤس آف شریف کا وتیرہ ہے، اور اس کے بانی مسلم لیگ اور ہاؤس آف شریف ہے۔ اچھا، یہ وہی مسلم لیگ ہے جنہوں نے ججز کو خریدا، ججز کو عہدے دیے، اور ججز کو اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو ججز بنایا۔ اچھا، اس کے باوجود، ان ساری باتوں کے باوجود، ہاؤس آف شریف پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں وہ واحد خاندان ہے جو عدلیہ کا، پاکستان کی عدلیہ کا چہیتا، لاڈلا رہا ہے، اور سب سے نوازا گیا ہے۔ پاکستان عدلیہ نے سب سے زیادہ نوازا ہے ہاؤس آف شریف کو، خواہ وہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، حمزہ شہباز ہوں، سلمان شہباز ہوں،
اسحاق ڈار ہوں یا ان کے اہل خانہ ہوں، اور خواہ حدیبیہ کرپشن کیس ہو، خواہ فلیگ شپ کرپشن کیس ہو، ایون فیلڈ ہو، ٹی ٹی اسکینڈل ہو، رمضان شوگر مل ہو، اور قطری خط ہو، کیلبری فاؤنٹ ہو، جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ ہو، جھوٹے بیان، جھوٹی تقریریں ہوں، اور اس کے علاوہ جھوٹ پر مبنی بیانیاں ہو، سپریم کورٹ میں جعل سازی ہو، ہمیشہ عدلیہ نے ان کا ساتھ دیا۔ نواز شریف وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو عدلیہ نے مجرم ہوتے ہوئے 8 ہفتے کا پہلے ریلیف دے کر جیل سے گھر بھجوایا اور پھر لندن بھجوایا۔ اور نواز شریف وہ خوش نصیب آدمی ہیں پاکستان کے، میرے خیال سے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے واحد آدمی ہیں جن کے لیے جن کی زندگی کی گارنٹیاں عدلیہ نے مانگی۔ اچھا، اب جو تازہ مہم ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ مسلم لیگ جب سے اقتدار میں آئی ہے اور 10 مہینوں میں اس نے ملک کو کا سوا ستیہ ناش جہاں کیا وہاں اپنا بھی سوا ستیہ ناش کر دیا، اور اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، بیانیے والا ہاتھ وہ بھی خالی ہے اور پرفارمنس والا ہاتھ وہ بھی خالی ہے۔ اب انہوں نے بیانیہ چاہیے تھا انہیں کہ اپنا گند کسی کے کھاتے میں ڈال دیں، کسی کی جھولی میں ڈال دیں، اور انہیں پھر سے انقلابی بننا تھا اور عدلیہ پر دباؤ ڈالنا تھا، من پسند کے فیصلے لینے تھے۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت عمران خان کے سارے کیسز عدلیہ میں ہیں، اس وقت 2 صوبوں کے الیکشن کا معاملہ عدلیہ میں ہے، اس وقت نیب ترامیم عدلیہ میں عدالتوں میں ہے، اس وقت پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون کے کیسز عدالتوں میں ہیں، اس وقت نواز شریف کی واپسی آنا ہے، انہیں نواز شریف نے واپس آنا ہے، وہ معاملہ بھی عدالتوں میں جانا ہے، لہٰذا عدلیہ پر پہلے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اچھا، پہلے کیا 5 کا ٹولہ کہ 5 لوگوں نے نواز شریف کے خلاف سازش کی اور انہیں نائل کیا، اس کے بعد کہا گیا کہ یہی 5 لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا، حالانکہ ملک کو یہاں تک 5 نہیں 3 کے ٹولے یا 4 کے ٹولے نے پہنچایا، نواز شریف، شہباز شریف، مولانا اور زرداری۔ اچھا، پھر اس کے بعد آڈیو لیک ہوتی ہے جسٹس نقوی کی اور پرویز الہی کی، اور مزے کی بات ہے، ذرا یہ غور طلب بات ہے کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ آڈیو چلا دیتے ہیں۔ اب سوچئے ایک جج صاحب کی آڈیو ہے، جو سپریم کورٹ کے سرونگ جج ہیں، ان کی آڈیو ہے، اور ایک وزیر داخلہ اپنی پریس کانفرنس میں چلا رہا ہے، تو کیوں چلائی بھائی؟ کوئی فرانزک کیا اس کا؟ کوئی تحقیق، کوئی تفتیش یا کسی نتیجے پر پہنچے آپ نے ایک آڈیو آپ کے ہتھے چڑھی اور آپ نے چلا دی، مطلب خود ہی مدعی بن گئے، خود ہی وکیل بن گئے، خود ہی جج بن گئے، خود ہی عدالت لگا دی اور خود ہی فیصلہ دے دیا، کہ خود ہی کہہ دیا، ایک آڈیو چلا کے خود ہی کہہ دیا کہ یہ میچ فکسنگ ہو رہی ہے۔ اچھا، مسلم لیگ اب وہ 5 کا ٹولہ کون سا ہے؟ اس میں ہے جنرل فیض حمید سرغنہ ہیں بقول مریم نواز، کہ سارا جو ہے فیض حمید اس کے سرغنہ ہے، جسٹس کھوسہ، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس نقوی، جسٹس عظمت شہید شیخ کو بھول گئے ہیں لیکن ان کے خلاف بھی پہلے یہ مہم چلا چکے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ جسٹس سعید کھوسہ، آصف سعید کھوسہ، جسٹس عظمت شہید شیخ، جسٹس ثاقب نثار سے سیکیورٹی واپس لے لی، جسٹس نقوی کو کہا کہ وہ آڈیو آنے کے بعد مستعفی ہو جائیں، اور یہ مریم نواز ہی ہیں جنہوں نے پہلے کہا تھا اینٹی پی ایم ایل این ججز، مطلب کہ اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ میں پی ایم ایل این کے حامی جج بھی ہیں۔ اچھا، انہوں نے ہی کہا تھا بینچ فکسنگ کا الزام لگایا تھا، اور متعصب جج رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی کہ متعصب جج ہیں اور یہ انہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دیے ہوئے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کہا کہ میرے اگر اساس ذرائع آمدن سے زیادہ تو تمہیں کیا، اور جج بغض و عناد سے بھرے پڑے ہیں، ہم کوئی بھیڑ بکریاں تھوڑی ہیں کہ ہمیں جہاں کوئی ہانک لے جائے۔ اور 5 ججز نے جب نواز شریف کو نائل کیا گیا تو انہوں نے جلسوں میں کہتے تھے کہ 5 جج نے کروڑوں ووٹ، 5 ججز نے کروڑوں ووٹوں کی توہین کی ہے، اور اب مریم نواز نے کہہ دیا ہے کہ 2 جج یا باقی فیض کے چیلے ہیں، عمران خان کے سہولت کار ہیں۔ جسٹس کھوسہ یاد رہے
وہ جج ہیں جنہوں نے جب ایون فیلڈ میں جسٹس اطرم من اللہ نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی ضمانت لی تو معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو جسٹس کھوسہ نے 5 اعتراضات اٹھائے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی ضمانت نہیں لے سکتا، لیکن پھر انہوں نے کہا مریم چونکہ عورت ہے اس لیے ہم ان کی ضمانت کنفرم کرتے ہیں، نواز شریف پہلے ہی اندر ہے اب اس کو اور کیا اندر کرنا، لہٰذا اس کی بھی ضمانت کنفرم، اور کیپٹن صفدر تو اس کی ہے ہی سزا ہی سال تھی، لہٰذا ان کی بھی ضمانت کنفرم۔ اب جسٹس کھوسہ کو یاد آ رہا ہوگا کہ جن کی میں ضمانتیں کنفرم کر رہا تھا، جن کو ریلیف دے رہا تھا، آج وہ مجھے جلد سے میں میرا جلوس نکال رہے ہیں۔ جسٹس عظمت شہید شیخ وہ ہیں جب مریم نواز نے سپریم کورٹ میں جعل سازی کی اور پکڑی گئیں تو جسٹس عظمت شہید شیخ نے پوچھا مریم نواز کے وکیل سے کہ اس جعل سازی کی کتنی سزا ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 7 سال قید بامشقت۔ تو عظمت شہید شیخ نے کہا کہ میں دے تو سکتا ہوں سزا لیکن میں معاف کرتا ہوں۔ آج وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے تو معاف کیا لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ اچھا، یہ وہی مسلم لیگ ہے جس نے جج ارشد ملک کی، میں آپ کو پہلے میرے ویلاگ میں، آپ پیچھے کوئی کسی ویلاگ میں پورے جج ارشد ملک کی کہانی سنا چکا ہوں کہ کیسے مسلم لیگ نون نے ان کی ایک غیر اخلاقی ویڈیو خریدی اور پھر اس ویڈیو کے ذریعے جج ارشد ملک کو بلیک میل کیا، اور پھر اس بلیک میلنگ کے بعد آڈیو ویڈیوز بنائیں اور پھر ان کو کیا کیا رشوتیں دی جاتی رہیں، آفریں کی جاتی رہیں، وہ کیسے رائے ونڈ گئے نواز شریف کو ملنے کے لیے جب وہ جج تھے، اور کیسے ان کو استعمال کیا گیا۔ یہ ان کا اپنا بھی جو انہوں نے بیان دیا اس میں بھی تھا جج ارشد ملک مرحوم کا۔ رانا شمیم حلف نامہ بھی انہی 10 مہینوں میں آیا، رانا شمیم مکر چکے ہیں، اب لندن میں حلف نامہ تیار ہوا تھا اور مسلم لیگ والے انہیں نوٹری پبلک دفتر لے کے گئے تھے اور وہ حلف نامہ بھی ٹھس ہو گیا۔ اس کے بعد ثاقب نثار کی آڈیو آئی، اب جسٹس نقوی کی آڈیو آ گئی۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جج فائز عیسیٰ کا جب معاملہ آیا تھا تو ہماری بار کونسل جو تھی نا وہ مرنے مارنے پر تل گئی تھی، تالہ بندی کر دیں گے عدالتوں کی، مار دیں گے، مر جائیں گے، یہ آزاد عدلیہ پر حملہ ہے، ہم جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی کو عدلیہ پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن جب جسٹس نقوی کا معاملہ آیا تو یہی بار کونسلز ریفرنس لے کر عدالت میں کہہ رہی کہ ہم ریفرنس دائر کریں گے عدالت میں ان کے خلاف، حالانکہ ابھی تک آڈیو کا فرانزک نہیں ہوا، تحقیق نہیں ہوئی، تفتیش نہیں ہوا، معاملہ فائنل نہیں ہوا، وہ پہلے سے ہی پہنچ گئے ہیں۔ اور جو آج ایک جسٹس نقوی کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے، اور مزے کی بات ہے، یہ حسین اتفاق یہ ہے کہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ کرنے والا جو ملزم ہے نوید، اس کا وکیل بھی وہی ہے میاں داؤد، اور آج جسٹس نقوی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے والا بھی وہی ہے میاں داؤد۔ کیا حسین اتفاق ہے۔ اچھا، اب یہ بنانا ریپبلک ہے، یہ ملک نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ ریاست کہیں نظر آ رہی ہے، ایک سیاستدان یا مریم نواز کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، عدلیہ کا جلوس نکال رہی ہیں وہ ہر جلسے میں، اور عدلیہ خاموش ہے۔ یہ ہوتے ہیں مافیاز، یہ ہوتے ہیں گاڈ فادرز، یہ ہوتے ہیں سسلین مافیاز۔ یقین کریں اگر آج مریم نواز کو نہ روکا گیا ریڈ لائن عبور کرنے سے، کیونکہ جس طرح ہر ایک کی ریڈ لائن ہے، عدلیہ کی بھی ایک ریڈ لائن ہے، اگر آپ سرونگ ججز کے خلاف وزیر داخلہ ٹویٹ کرے گا اور ان کو متعصب کہے گا اور ان کو اس کی سزا دے گے کہ جسٹس اعجاز الحسن صرف اس لیے برا ہے کہ وہ پاناما لیکس میں مانیٹرنگ جج تھا، اور جسٹس کھوسہ اس لیے برا ہے کہ اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا، جسٹس ثاقب نثار اس لیے برا ہے کہ اس نے میرے والد محترم کو نااہل کیا تھا، جسٹس نقوی اس لیے برا ہے کہ اس نے ہمارے خلاف فیصلے دیے ہیں۔ تو اگر آج نہ روکا گیا، میں یہ بتا دوں، آج نہ روکا گیا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، اگر آج یہ اکاؤنٹیبل نہ کیا گیا تو یہ ادارہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ ادارہ بھی ٹوٹ جائے گا، پھر آئندہ کوئی جج
کسی سیاستدان اور طاقتور سیاستدان کے خلاف فیصلہ نہیں دے گا. اس کو کیا پڑی ہے کہ فیصلہ دے اور اس کے بعد بےعزتیاں کرواتا پھرے اور کوئی اس کا والی وارث نہ ہو. بہت دکھ اور بہت تکلیف کی بات ہے. یہاں میں یہ بھی آخر میں بتاتا چلوں کہ جو 9 رکنی بینچ از خود نوٹس جس نے لیا تھا بلوچستان خیبر پختونخوا اور پنجاب کے صوبوں کے الیکشن کا، چیف جسٹس بندیال کی سربراہی میں آج اس کی پہلی سماعت ہوئی. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی اعتراض ایک اٹھایا کہ ہمیں جس طرح یہ نوٹس لیا ہے اسی طرح یعنی ہمیں یہ بھی اسی از خود نوٹس میں شامل کرنا چاہیے کہ کیا دونوں اسمبلیاں آئینی طور پر ٹوٹی ہیں، وہ آئینی طور پر ٹوٹی ہیں یا نہیں. اور جسٹس مندوخیل نے اعتراض اٹھایا کہ یہ از خود نوٹس بنتے ہی نہیں ہیں. اور چیف جسٹس نے کہا کہ انہوں نے آپ دونوں کے تحفظات نوٹ کر لیے ہیں. تو اب کل اس پہ ضروری چند سماعت ہوگی جس پر ضروری چند امور ڈسکس کیے جائیں گے، اور اگلی سوموار کو یہ اس باقاعدہ سماعت ہوگی. اور چیف جسٹس نے کہا ہے کہ میں اس کو اگلے ہفتے کیسز معطل کر کے یہ ہم سن رہے ہیں تو اس کو جلد ختم کریں گے. تو اب مارکیٹ میں 2 تھیوریاں ہیں کہ ایک یہ بھی تھیوری گردش کر رہی ہے، فیصلہ جو ہوگا عدالت کا ہوگا، مجھے اپنی عدالتوں پر اعتبار ہے، مجھے اپنی عدلیہ پر اعتبار ہے، لیکن 2 کر رہے ہیں. ایک لوگ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن 90 دن میں کروانے کا فیصلہ آئے گا، دوسرے کہتے ہیں نہیں، یہ عمران خان صاحب کو اس سپریم کورٹ سے مایوسی ہوگی، یعنی اس فیصلہ ایسا آئے گا کہ ان کو مایوسی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر 2 صوبوں کے الیکشن بھی باقی پاکستان کے الیکشن کے ساتھ ہوں. لیکن بہرحال پھر آئین میں تو یہی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کروائے جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا تشریح کرتی ہے. تو آخر پر ایک مرتبہ پھر جن سیاستدانوں نے اب عدلیہ پر چڑھائی کی ہوئی ہے ان کو نہ روکا گیا، یا مسلم لیگ نون کو یا مریم نواز کو نہ کہا گیا، نہ چیف جسٹس صاحب، میں تو کہتا ہوں اس پر از خود نوٹس لیں اور ان کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ سرونگ جج کو جن کی آڈیو کے بھی فرانزک نہیں ہوئی، تحقیق نہیں ہوئی، تفتیش نہیں ہوئی اور ابھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، ان کو آپ فیض کی باقیات کہہ رہی ہیں. اور یہ مریم نواز ہی ہیں یا مسلم لیگ ہی ہے جنہوں نے جنرل فیض جب سرونگ تھے اس وقت ان پر حملے کرتے تھے، اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض جب سرونگ تھے اس وقت بھی ان پر حملے کرتے تھے. یہ ان کا طاقتوروں کا ملک ہے، جو چاہیں کریں. پاکستان زندہ باد.